منیر اکرم صاحب پہلے ذرا فرمائیے گا کہ واشنگٹن پوسٹ ایک چیز لکھتا ہے، ایران اس کو ڈینائی کرتا ہے، پاکستان ان کو ویلکم کرتا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ جی میرے خیال میں امریکہ کا جو برتاؤ تھا ان کی سمجھ میں یہی تھی کہ ایران کیونکہ حملہ ہوا ہے، ان کی بہت عسکری قوت کو نقصان پہنچا ہے تو کمزور ہو گئے ہیں، تو وہ جو ٹرمز چاہتے ہیں امریکہ وہ اس پہ مان لے گا۔ پر ایران نے یہ جو میسیجنگ ہوئی ہے اس میں بہت سخت پوزیشن میرے خیال میں اٹھائی ہے، تو اس وجہ سے ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی ٹرمز کے اوپر یہ جنگ نہیں رک سکتی ہے، تو اس لیے وہ مس ریپرزینٹ کچھ ہو رہا ہے ایران کا اپروچ۔ میرے خیال میں ایران ہماری جو میڈیشن ایفرٹس ہے اس کو تو مانتا ہے، پر اب اس کی جو شرطیں ہیں ایران کی وہ بھی بہت سخت ہیں، تو اس لیے میرے خیال میں امریکنوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری یعنی کہ جو بات ہے وہ نہیں مانی جائے گی، تو اس لیے تھوڑی سی انہوں نے ایک ڈسٹنس کیا اپنے آپ کو اور ایران کے اوپر پورا یعنی کہ بلیم دے دیا کہ جی ان کی وجہ سے مذاکرات نہیں آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو کیا سر ہم آنے والے وقتوں میں یہ امید کر سکتے ہیں کہ جو ثالثی کی کوششیں ہوں گی یا کوئی نہ کوئی رنگ لے کر آئیں گی اور اسلام آباد میں کوئی ایسے مذاکرات ہو سکتے ہیں بٹوین ایران اینڈ یو ایس آف کورس، چلیں اسلام آباد میں نہ صحیح، دوحہ میں صحیح، استنبول میں صحیح؟ دیکھیے میرے خیال میں اس وقت امریکہ کا برتاؤ یہی ہے کہ ہم زور اور لگائیں گے، ہم نے ایران کے اوپر جو بمباری ہے وہ جاری رکھیں گے، اور ان کی سمجھ میں یہ ہے کہ جیسے ایران کے اوپر اس سے پریشر آئے گا اور ایران پھر اپنی پوزیشن میں کچھ نرمی دکھائے گا، پر یہ کیلکولیشن پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے، پر اس وقت یہی نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے تو یہ جنگ ایسکلیشن کی طرف جا رہی ہے، انہوں نے ابھی بمباری شروع کر لی ہے، انفراسٹرکچر جو ایرانی انفراسٹرکچر ہے اس پہ بمباری جاری ہے، اور ایران نے بھی اپنے جوابی حملے کیے ہیں اسرائیل کے اوپر، اور خلیجی ممالک کے اوپر بھی انہوں نے بمباری کی ہے، ڈرونز وغیرہ مثال پھینکے ہیں، تو یہ جنگ تھوڑی سی نظر آتی ہے کہ شاید ایسکلیٹ ہو، پر ہماری کوششیں جاری رہیں گی اور رہنی چاہیے۔ ایک 48 آورز کا سیز فائر کا بھی ایک پروپوزل تھا جس کو ایران نے مسترد کیا، انہوں نے کہا 48 آورز نہیں، ہم سیز فائر پہ بلیو ہی نہیں کرتے، ہم جب بھی کریں گے تو مکمل جنگ کا خاتمہ ہوگا، اور انٹرنیشنل ہمیں گارنٹی بھی چاہیے کہ دوبارہ کبھی اس طرح سے حملہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایسکلیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو یہ بوٹس آن گراؤنڈ والا معاملہ بھی ہمیں تیزی سے ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ کچھ خبریں تھیں کہ یورینیم وغیرہ وہاں سے کرنا ہے، ان کو لینا ہے امریکن فورسز کو۔ یہ دیکھیں بوٹس آن دا گراؤنڈ بڑی مشکل ہوگا، اسپیشلی یہ جو یورینیم کے اوپر قبضہ کرنا وہ میرے خیال میں ناممکن نظر آتا ہے، وہ اگر وہ کوشش کریں گے تو بہت یعنی کہ غلطی ہوگی، اور اس میں بہت امریکہ کی جو بھی فورس جاتی ہے اندرونی اس پہ بہت کیجولٹیز ہوں گی، کچھ یہ بھی جو رومرز ہیں کہ وہ خرگ آئلینڈ کے اوپر حملہ کریں گے یا ہارموز کے اوپر کرنے کے لیے کوشش کریں گے، یہ سب جتنی بھی پلانز جس کی بات ہو رہی ہے یہ مشکل ہے۔ بوٹس آن دا گراؤنڈ ایک بڑا فیصلہ ہوگا امریکہ کے لیے، اور اس میں ان کی کیجولٹیز بہت ہوں گی، تو میرے خیال میں امریکہ کیجولٹیز نہیں سہ سکتا ہے، تو مجھے یہ نہیں نظر آ رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ امریکہ بمباری
جاری رکھے گا، اور جو باقی جو قوت ایران کی رہ گئی ہے، میسائلز اور ڈرون کی کیپبلٹیز، ان کو مارنے کی کوشش کرے گا، انفراسٹرکچر پہ اٹیکس کرے گا، جو ایران اپنی تیل بیچ رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرے گا. تو اس طرف میرے خیال میں ان کا رخ ہے اس وقت. پر ان سب سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایرانی کوئی ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ سیز فائر کے لیے تیار ہیں. اب ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ کس نقطوں پر فیصلہ ہو سکتا ہے، ایگریمنٹ معاہدہ ہو سکتا ہے جس کے تحت یہ جنگ رک جائے. کیونکہ جو ایرانی پوزیشن ہے کہ جی ہم کمپریہنسو اگریمنٹ چاہتے ہیں جنگ روکنے سے پہلے، وہ بھی مشکل ہے. کیونکہ جنگ کے دوران یعنی کہ پورے جتنے بھی نقطے اٹھائے گئے ہیں، 15 نقطے امریکہ نے اٹھائے ہیں، 5 نقطے ایران نے اٹھائے ہیں، بہت سخت پوزیشنز ہیں. اس کے اوپر معاہدہ کرنا جنگ کے دوران مشکل نظر آتا ہے. تو ہم نے کچھ راستہ ڈھونڈنا ہوگا کہ کس چیزوں کے اوپر معاہدہ ہو سکتا ہے جس کے تحت یہ جنگ رک جائے. اچھا، ایک تو ظاہر ہے جنگ بندی کی کوشش ہو رہی ہے. سب سے بڑا جو بیک بون ہے اس کرائسس کی، خاص طور پہ اگر ہم فیول وغیرہ کی اور اس طرح سے انرجی کی بات کریں، وہ ہے اسٹریٹ آف ہارمز کی بندش. اب امریکن پریزیڈنٹ تو کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس نے کرنا تھا، جس نے کھلوانا ہے وہ کھلوا لے. حال ہی میں جو اٹالین پرائم منسٹر ہیں وہ بھی پہنچی ہیں اور انہوں نے بھی کوشش کی ہے. سعودی عرب وہ پہنچی ہیں. EU کی بھی اپنی کوشش ہوگی. کون سے وہ ممالک ہیں جو اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں اور ایران پہ کسی بھی طرح اس کو فورسفلی یا ادروائز نیگوشیٹ کر کے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھل جائے؟ جی، اس میں آپس میں ان کی امریکہ اور ان کے جو دوست ممالک ہیں ان میں یہ بات چیت چل رہی ہے کہ جی ہرمز کا اسٹریٹ کیسے کھول سکتے ہیں. ہمارے جو ٹینکر پھنسے ہوئے ہیں، آئل کی تجارت ہے وہ بند ہو گئی ہے، وہ کس طرح سے کھول سکتی ہے. تو اس میں کچھ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فورسیبل ایکشن لیا جائے. جیسے یہ خلیج کی ممالک، بحرین نے ایک قرارداد سلامتی کونسل میں بھی پیش کی تھی، اور اس کو یعنی کہ چیپٹر 7 کے تحت ایران کو لیگلی ابلیگیٹ کیا جائے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولیں. وہ بھی نہیں چلے گا. دوسری طرف سے کچھ یورپین ممالک ہیں، میرے خیال میں وہ ان کا رویہ یہ ہے کہ کچھ معاہدہ ہو جس کے تحت یہ ہرمز کھل جائے، اس میں ایران کا بھی فائدہ ہو، باقی جو ملک ہیں جن کو تیل کی ضرورت ہے ان کا بھی فائدہ ہو. تو کچھ اس میں کوئی راستہ ڈھونڈا جائے مذاق کی تحت. یہ تو ہیں، پتہ نہیں، میرے خیال میں فورسبلی کھلنا بڑا مشکل نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک. سر آخر میں یہ جو UAE نے جو رول اوور تھا ان کا ایک اچھا خاصا اماؤنٹ، وہ پاکستان انہوں نے مطالبہ کر دیا واپسی کا، پاکستان ان کو دے بھی دے گا $3.5 ارب کے قریب. اس کی وجہ کیا بنی؟ UAE کے ساتھ تک کیا ہمارے تعلقات آنے والے وقتوں میں خراب ہو سکتے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں یا خراب ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ واپس طلب کیا، اور اس کا امپیکٹ پاکستانی ڈائسپورا پہ کیا پڑے گا جو وہاں پر موجود ہے؟ جی اب تک میرے خیال میں ظاہر نہیں ہے کہ یہ جو UAE کا جو فیصلہ ہے وہ کس حد تک یہ جنگ سے اس کا تعلق ہے. شاید ان کو پیسوں کی ضرورت ہو اس وقت، کیونکہ ان کا بھی نقصان ہوا ہے. پر ہماری کوشش تو یہی رہے گی کہ UAE سے اچھے تعلقات رکھیں. پر اب حالات اتنے بگڑ گئے ہیں پورے خطے میں کہ UAE پہ بھی حملے ہوئے ہیں ایرانی، تو شاید ان کا بھی کچھ رویہ سخت ہو گیا ہے. وہ ایک میرے خیال میں GCC میں واحد ملک ہے جس نے بہت سخت پوزیشن اٹھائی ہے ایران کے خلاف. تو یہ دیکھنے کی بات ہوگی کہ اس میں کیا رشتہ ہے اس فیصلے میں اور یہ جنگ کی جو پوزیشن. سر جو UAE کا ابراہم اکارڈ میں بھی وہ شامل ہیں، اسرائیل کے ساتھ ان کے اچھے ٹائز ہیں، بزنس بھی ہے اینڈ ایوری تھنگ.
کہیں یہ ناراضگی تو نہیں ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یا ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور اسرائیل کے خلاف ہے؟ یہ دیکھیں پاکستان نے تو بڑی اصولی پوزیشنز اٹھائی ہیں. ہم نے جو ایران پہ حملہ ہوا ہے، یونیلیٹرل ایگریشن ہوئی ہے ایران کے خلاف، وہ یونائٹڈ نیشن چارٹر کی خلاف ورزی ہے، تو ہم نے اس کو کھل کے کہا کہ یہ خلاف ورزی ہے. جو ایرانی حملے ہوئے ہیں خلیج کے ممالک کو پہ، ان کو بھی ہم نے کنڈیم کیا ہے. تو ہم نے بہت یعنی کہ صحیح نیوٹرل پوزیشن یو این پرنسپلز کے تحت ہماری پوزیشن رہی ہے. تو اس پہ کس کو اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے، پر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم بالکل دب جائیں گے پیسے کی وجہ سے، تو یہ بھی غلط ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.